السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح سے عموماً ہم جو اگر دیکھا جائے جہاں سیاسی گفتگو جو سیاسی رہنما ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مذہبی رہنماؤں کی بات کریں، جو علماء کرام ہیں، جو عوام کو اسلام کی روشنی میں شریعت کے احکامات سے ہمیشہ جو ہے وہ مطلع اور آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور عموماً ہمیں مذہب کیا سکھاتا ہے، ہمیں شرعی احکامات کیا دیے گئے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے، اور موجودہ حالات کی بات کریں جس طرح سے آج کے اس دور میں ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ آج ہم ایک ایسی مخصوص گفتگو کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو کرنی بہت اہم اور ضروری اس لیے بھی تھی کیونکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار جہاں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، چاہے وہ چنئی کی بات کریں یا حیدرآباد کی بات کریں، جہاں پہ کچھ جموں کشمیر کے نوجوان، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو، یا کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپنی حراست میں لیا، اور حراست میں لینے کے بعد پولیس اسٹیشن میں پولیس کے حوالے انہیں کیا گیا، اور جب ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر جو وائرل کی گئی ہے، ان میں کہا جا رہا ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کافی غربت کا دور ہے، اس لیے ہم یہاں پہ جو مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ مانگنا کس حد تک جائز ہے، اور خاص کر کے مذہب کے نام پر مذہب کو بدنام کرنے کے لیے مانگنا یہ کس حد تک جو ہے جرم بھی ہے، اور خاص کر کے یہ گناہ بھی ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، اسی مسئلے پر خصوصی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اہل سنت رجسٹر جموں صوبہ کے جو یہاں بالخصوص بات کی جائے جامعہ انوار العلوم کے محتمم اور بانی بھی ہیں، حافظ عبد المجید صاحب، جنہوں نے عموماً ادارہ کے ساتھ اور بالخصوص اس جماعت کے ساتھ مل کر عوام کے تعاون کے لیے شانہ بشانہ اپنے اقدامات بڑھائے ہیں، اور ہر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عوام کو شرعی احکامات سے روشناس کرنے کے لیے، اور بالخصوص ہر ایک جو اچھی اور بری چیز سے واقف کروانے کے لیے جماعت اہل سنت کا ایک اہم رول رہا ہے، اسی کے ایک رکن یہ بھی ہیں۔ آج ہم انہی سے اس بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، نکال کر کے بات پہنچانے کے لیے موقع دیا ہے۔ جی حافظ صاحب، جس طریقے سے میں نے تفصیلاً جو ہے اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح سے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو سوشل میڈیا پر کافی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ نوجوان، وہ مرد و خواتین بھی ہیں، اور خاص کر کے علماء کرام کا نام استعمال کر کے، اور خاص کر کے مدارس کا نام استعمال کر کے چندے کے نام پر لوگ یہاں سے باہری جو ریاست ہے اور باہری جو اضلاع ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پورے جموں کشمیر اور بالخصوص بات کی جائے جو علماء کرام کا نام بھی کافی جو سرخیوں میں بدنام کیا جا رہا ہے، تو ان سب کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کس حد تک جو ہے یہ مانگنا جو ہے ان کے لیے کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اگر جو مانگنے والا ہو اور جو دینے والا ہو، اس کو کس حد تک جو ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا وہ مانگنے والا اس کا مستحق ہے یا نہیں؟ ان تمام تر چیزوں کی جانکاری اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہمارے ناظرین تک یہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ اس وقت میں خدمت کر رہا ہوں جامعہ انوار العلوم، جو جموں کشمیر میں صوبہ جموں کا ایک مشہور و معروف اور مرکزی ادارہ ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ عرصہ تقریباً 25 سال سے اس کی خدمت ہم کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے قوم کی اور مذہب کی۔ ساتھ میں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کی جو ایک تنظیم ہے ہماری، تو اس کا میں ذیلی اعتبار سے جو ہے صدر بھی یہاں پر مجھے نامزد کیا گیا ہے۔ میں گزارش کروں کہ چونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ مذہبی طور پر ہم بات کریں گے، یہ چیز جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھیک مانگنا، بالخصوص جو آج جموں کشمیر کے تعلق سے ہمارے بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں، اور بالکل صحیح تندرست اور اچھے کھانے پینے والے لوگ جو ہے جا کر کے بھیک مانگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جموں کشمیر کی پوری جو آبادی ہے، باشندگان ہیں، وہ خوشحال ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جموں کشمیر پر اللہ کا فضل ہے کہ ہر شخص کو اپنا مکان ہے، اپنی زمین ہے، اور کوئی بھی بھیک مانگنے کی کوئی نوبت نہیں پہنچی ہے کہ جا کے بھیک مانگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھیک مانگنے کے لیے کچھ معذور افراد ہوں، جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، یا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کی بھیک مانگنا ان کی مجبوری ہے، اور وہ نہ بھی مانگیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ایسے افراد تک پہنچ کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرو کہ جو شرم کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہے کہ جو آج لوگ محروم لوگ ہیں، وہ سامنے آ نہیں پاتے ہیں، تو وہ بیچارے مجبور ہی پڑے رہتے ہیں۔ جہاں تک اسلامی
نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو اس میں قرآن مقدس کی واضح آیت ہے، رب فرماتا ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی جب تم نماز پڑھ لو جمعے کے دن تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی ذریعہ معاش جو ہے ہمیں جو دکھایا ہے، جو تصور ہے اسلام نے کہ اللہ کی بندگی بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، وہ ساتھ میں اللہ نے یہ جو جسم دیا، طاقت دی، ہاتھ دیے، اس سے جو کمائی کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک صاف چیزیں جو تم کو رب نے دی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اپنے روزی اور اپنے بچوں کی افراد خانہ کی جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو انسان مشقت محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں عقل حلال، جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کے انسان گھر میں لاتا ہے محنت کے بعد، اس میں جو لذت آتی ہے، اس میں جو برکت ہوتی ہے، اس میں جو عزت ہوتی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خاص کر سردیوں کے اندر جو ہے جموں کشمیر کی کچھ لوگ جو ہمارے ملک کے دیگر ریاستوں میں جاتے ہیں، چاہے راجستھان ہو، گجرات ہو، احمد آباد ہو، بمبئی ہو، دلی یا ناسک جیسے شہروں میں بڑے جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، یو پی کے اندر بھی، تو وہاں پر جو ہے بلا وجہ بھیک مانگتے ہیں۔ ہم تو ایک تو گزارش کریں گے ان لوگوں سے جو بالکل صحت و توانا افراد وہاں بھیک مانگتے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی ملک کے باشندے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسے افراد کو بالکل کچھ نہ دیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے ہے، ان کے ہاتھ سلامت ہیں، ان کی آنکھیں سلامت ہیں، یہ ماشاءاللہ طاقت میں ہیں، اور بلا وجہ جا کر کے اگر یہ ان کی بھیک مانگنا مجبوری ہوتی ہے تو پھر سردیوں کے علاوہ بھی کسی اور مہینے میں جاتے ہیں، سردیوں کو گزارا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر لوگ جو ہے اس کو غلط رنگ سے دیکھ کر کے پوری جموں کشمیر کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے بڑی ایک ندامت والی بات ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلے جو بھی بھیک مانگنے کے لیے لوگ جو معذور مجبور ہوں تو اپنے علاقوں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں یا ائمہ ہیں یا معززین لوگ ہیں، ان کی جو ہے باضابطہ ایک جو ہے اس کے ساتھ میں ہونی چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، تاکہ وہ جا کر کے اس کو پورا کریں۔ تو میری تو اس میں ایک گزارش یہ بھی رہے گی کہ جو لوگ اس میں جا رہے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ آپ کو اللہ نے بہت عظیم انسان بنایا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، اور ہاتھ پیر سلامت ہیں، آپ مزدوری کریں، محنت کریں، اور یہاں اپنے علاقوں کے اندر جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے کام کاج، کھیتی باڑی، باغات وغیرہ وغیرہ سب اللہ نے دیے ہیں، قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے جموں کشمیر، اور جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے، اس میں آپ کام کریں۔ اگر کہیں پر ہماری کسی بھائی کو، خاص کر کے جو معذور ہے، اپاہج ہے، یا کہ بالکل خانہ بدوش ہے، اگر ایسے کچھ افراد ہیں تو ان کی باضابطہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو علاقے کے لوگ ہیں، خاص کر کے ہر ضلع کے جو یہ تنظیمیں ہیں، جو مدارس کے لوگ ہیں، جو مساجد کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو اور بھی ہماری جو یہ این جی اوز ہیں، ان سے تصدیقات لے کر کے پھر کہیں جائیں تو چلو ایک بات ہو سکتی ہے۔